الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خامی جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا، وہ ایک ایسی خامی تھی اور وہ ایک ایسا گناہ تھا جو روایات پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کرتے تھے. زبان کا ایک ایسا گناہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نکالا، یہاں تک کہ ایک صحابی مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو نصیحت کرتے ہیں، پہلی نصیحت وہ اس گناہ سے بچنے کی ہے، اور وہ عام تھا. اور وہ گناہ عام تھا اس لیے اس کی نکالنا اس کو مشکل تھا. آپ نے اس کو نکلوا دیا. اب پھر ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں پھر یہ پایا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ خامی، وہ گناہ، کسی کو گالی دینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. اس پر میں روایت سناؤں گا. دیمک کی طرح کھاتا ہے نیکیوں کو. کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی ماں بہنیں کر دینا، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، یہ عام تھا. اور وہ لوگ اپنی شاعری کے اندر باقاعدہ گالیاں نکالتے تھے، دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر یہ مشرکین مکہ، یعنی آپ اس کو یوں لے کہ زمانہ جاہلیت کی ان لوگوں کے اندر ایک گھٹی میں تھی یہ بات. کسی کو گالی دینا عام تھا، وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے. ایک نے ایک قصیدہ پڑھ دیا کسی کے خلاف، کسی کو گالیاں نکالی، اسی طرح انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دی. یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بعثت ہوئی، جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ کی مخالفت شروع ہوئی، لہذا آپ کو بھی انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کتنے شاعر ہیں جنہوں نے ہجو بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ ممبر پہ بٹھا کے کہ ان کا جواب دو شاعر کے شاعری کے اندر. یہ مجھے کہتے ہیں برا بھلا، آپ ان کو لفظوں کو بگاڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو بگاڑتے تھے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے تو نہیں دیتے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس کا جو نام لیتے ہیں بگاڑتے ہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں تو ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بدل دیا، یہاں تک چلے گئے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر.
کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے، فسق ہے، کبیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہے کسی کو گالی دینا۔ حیرت ہوتی ہے، ایک ہے کسی کے اوپر سیخ پا ہو کر غصے میں آ کر ڈانٹ دینا، اس کو گالیاں نکالنا، ایک یہ ہے۔ ایک ہے کہ انسان اپنی کلام کا تکیہ کلام ہی یہ بنا لے کے گالیاں نکالنا۔ عام گفتگو ہوتی ہے، آپس میں پیار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی گہمر عام جیسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، لیکن دبا کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے خوب گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی گفتگو، یعنی کہ انسان ایک گھر کے اندر ایک کال آتی ہے، وہ سنتا ہے فون پر، کاروباری لین دین ہے، کسی سے معاملہ کرنا ہے، کسی سے کچھ کرنا ہے، یہ وہ گفتگو جب گھر کے اندر بیٹھ کر یہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو اپنی بھوک نہیں بتا سکتا، وہ بچہ جو اپنا پیشاب پخانہ نہیں بتا سکتا، وہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز چڑھتی ہے، موبائل جتنی وہ کانوں سے لگاتا ہے اور وہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بولنا شروع کرتا ہے اور جب وہ سنتا ہے پھر وہ لفظ بولتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے، کہ کانوں کے ساتھ لگا کر اگلے کو کیا کہنا ہے وہ وہی کہتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ، گولڈ میڈل لی ہوئی ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنا ذاتی، بہت پڑھے لکھے، یہ نہیں کون پڑھ کو جاہل گنوار دیہاتی، نہیں، پڑھے لکھے، گولڈ میڈلسٹ، اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے گھر کے اندر تھا تو میں نے اپنی بائک اسٹارٹ کی، ایک ماری نہیں، دوسری ماری نہیں، تو 3 مرتبہ کوشش کی، نہیں ہوئی، تو میرے منہ سے ایک گالی والا جملہ نکلا، موٹر سائیکل کو گالی دی۔ 4 ساڑھے 4 سال کا بچہ تھا، وہ پاس کھڑا سن رہا تھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد، تقریباً انہوں نے خود مجھے بتایا، کچھ تقریباً 4-5 ماہ کے بعد پھر سیم اسی گھر کے اندر سیم وہی واقعہ ہوتا ہے، جو بائک کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کک لگاتا ہے، نہیں ہوتی، تو اب باپ نہیں بولتا، اس کا 5 سال کا بچہ وہی لفظ بولتا ہے جو اس کے باپ نے کہا۔ اسے کیا پتا جب بائک بند ہو جائے، بائک اسٹارٹ نہ ہو تو کیا کہتے ہیں، اس نے تو وہی بولا، وہی کوٹ کیا جو اس نے سنا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک کوئی کتاب ایسی نہیں آئی، کوئی ادارہ ایسا نہیں آیا جو کہ گالی سکھاتا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے سلیبس کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں موجود جس کے اندر گالیاں ہوں، کوئی ایسی کتاب نہیں۔ پھر کیوں ہر معاشرے کے ہر انسان کی زبان پہ گالی آئی؟ کہیں پڑھ کے آیا ہے؟ نہیں۔ غصے میں آ کر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک گنوار جب غصے سے باہر ہوتے ہیں، زبان وہی ایک جیسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں گئی پی ایچ ڈی ایک پہاڑ پہ گئی، پھر اس غصے کا اظہار، کسی کو ڈانٹنے کا اظہار، اور باتیں بھی تو تھیں۔ ہمیں ہر قدم پر نبی علیہ السلام نے جملے سکھلائے ہیں، یہ کہا کرو، یہ کہا کرو، یہ کہا کرو۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، گھر سے بندہ تھوڑی سی دیر ہو جائے آفس میں جانے کے لیے، گھر کے اندر ہی دیکھ لیا جائے، بچے کو چھوڑنا ہے، کہیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہو، گاڑی کی چابی نہ ملے، موٹر سائیکل کی چابی نہ ملے، تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ کنٹرول میں آ کر اسے تلاش کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اسے سکھلایا گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ کوئی چیز نہیں مل رہی تو یہ پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں،
اس وقت تو بی پی پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت کو آئے تو صحیح اس کے سامنے، کوئی بات تو کرے اس کے سامنے. اس نے دیکھا اشارے کی گرین لائٹ جل رہی ہے، نکل جاؤں گا، سپیڈ میں تھا، قریب پہنچا، لیفٹ آگے وہ سارجنٹ بھی کھڑا ہے، پولیس والا بھی کھڑا ہے، ایک دم بریک مارتا ہے، وہ سے کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون تو نہیں کہتا ہے. یہ کیا کہتا ہے منہ سے؟ کہا زمانے جاہلیت کے اندر ان کی گھٹی میں تھا، کیا تھا؟ بات بات پہ گالی دینا. ہم تو اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو فلاں اتنی ڈگریز ہوٹل ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم تو اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں ترقی کر کر کے کہ خاک پہنچے ہیں، وہیں کھڑے ہیں. وہ ایک سنہرا دور، ایک سنہرا زمانہ، ایک روشنیوں کا دور، روشنیوں کا زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا، وہ کہاں ہے؟ پھر تو وہ بات ٹھیک ہے نا علامہ کی، تھے وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ صحابہ تو صحابہ تھے، ہم کیا ہیں؟ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ آج تک میری معلومات کے مطابق کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی سلیبس کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر گالیاں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ہر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک کی زبان پر ہر قسم کی گالی موجود ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھی میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں ایک جگہ دکان پہ کھڑا تھا تو ایک صاحب اپنی گاڑی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کیسی ہے. آپ یقین جانے میں 1 منٹ کے لیے وہاں نہیں رک سکا، اس نے 1 منٹ کے اندر لا تعداد اس گاڑی کو گالیاں نکالی، لا تعداد گاڑی کو، لا تعداد. میں ہٹنے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا سن رہا ہوں؟ گاڑی کو گالی، اپنی اولاد کو گالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آج 22 جمادی الثانی 1442 ہجری ہے، اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آج آپ کی وفات کا دن ہے، 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات آج 22 جمادی الثانی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو صحابہ آپس کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو سنا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ باتیں یہ ہو رہی ہیں صحابہ کے درمیان، یا تو ابوبکر افضل ہے یا تو عمر افضل ہے. باتیں آپس میں ہی کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی. لمبی روایت ہے، میں اصل میں وہی بات سناتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو؟ ابوبکر اور عمر کو موازنہ کر رہے ہو؟ میرا موازنہ ابوبکر سے کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک عمر بن خطاب کی زندگی نہیں، اس کی زندگی کے اعمال نہیں، میرے سارے خاندان کی ساری نیکیاں ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق کا وہ رات گزارنا غار ثور کے اندر محمد عربی کے ساتھ وہ ایک طرف. ہم موازنہ ان سے کرتے ہو. ایک رات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک رات کہا کرتے تھے، وہ ایک رات دے دے میری ساری نیکیاں لے لے. کہا میرے سارے خاندان کی نیکیاں، میری تو میری رہی ساریاں ایک طرف. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارنا وہ ایک طرف. آپ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس حد تک ضبط کرنا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے گالی کے وقت میں؟ ایک آدمی گالیاں دے رہا، رسول اللہ روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں.
کہ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بکر چپ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جملے جو اس نے کہا تھا وہی اس پر لوٹا دی، تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، اٹھے اور تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ فوراً پیچھے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کب سے مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں چپ بیٹھا رہا اور میں نے وہی کہا جو اس نے کہا، اتنا ہی جملہ میں نے اس کو واپس لوٹا دیا، آپ تشریف لے آئے، اتنی ناراضگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا تھا، غور سے سنیے گا، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور آپ خاموش تھے تو آپ کی جانب سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو جواب دے رہا تھا، جو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایک لطیفہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا گلستان کے اندر، کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے آٹا لیا روٹیاں بنوانے کے لیے، اس وقت جو سے خاتون ہوتی تھی باہر تندور پہ روٹیاں بناتی تھیں، آئے تو وہ روٹی پکا رہی تھی تو اس کے پاس گئے روٹیاں لگوانے کے لیے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں جب اس کے پاس گیا روٹیاں لگوانے کے لیے تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے ایک عورت سے لڑائی کرنی ہے، میں وہ کر کے آؤں پھر تیری روٹیاں لگاؤں گی۔ شیخ سعدی کہنے لگے تو میرا کام کر دے میں تیرا کر دیتا ہوں، تو روٹیاں پکا، تیری وجہ سے میں لڑ کے آتا ہوں، اس سے جو کچھ کہنا میں لڑ کے آتا ہوں۔ تو اس خاتون کے پاس شیخ سعدی کہتے ہیں میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ جی فلاں عورت جو روٹیاں بناتی ہے وہ کیسی ہے، اس نے جو گالیاں دینی شروع کی، دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی، کہنے لگے جب وہ تھک گئی دے دے کے نا تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا جتنی تو نے دی ہیں اس کو اتنی تیری، کہتے میں واپس آ گیا، کاپی پیسٹ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنی کی، میں کہ یہ تیری طرف سے اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا جو اس کو گالیاں دے رہا تھا، جو اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بولے خود دیا تو اب فرشتے کی ضرورت ہی نہ تھی، فرشتہ اٹھ گیا تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ خدشہ ہوا جب فرشتہ اللہ کا نمائندہ اٹھ گیا تو ہو سکتا تھا کہ اب شیطان آ جائے، وہ آ جائے گا کام بڑھ جائے گا، اس لیے نبی کی شان نشان نہیں کہ وہاں بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یاد رکھو 3 باتیں حق ہیں۔ نمبر 1 کسی بندے پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اگر وہ سہ جائے صبر کرے اللہ اسے عزت سے نوازتے ہیں۔ نمبر 2 جو بندہ صلہ رحمی کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، یہ حق بات ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس موقع کی ہے یہ روایت کہ جو آدمی کسی سے مانگتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، وَإِن كَثُرَ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی سے مال لیتا ہے اس لیے کہ میرا مال بڑھ جائے، مانگتا ہے اس لیے ہے کہ مال بڑھ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات حق ہے، اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، ہمیشہ اس کا مال کم ہوتا رہے گا۔ آخری بات میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ کسی کو برا بھلا کہنا زبان سے، کسی کو گالی دینا یہ گناہ ایسا ہے جیسے دیمک ہوتی ہے، دیمک کی طرح کا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ کنگال آدمی کون ہے، کنگال شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال نہ ہو، دنیا کی چیزیں نہ ہو تو وہ کنگال آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا کنگال شخص، میری امت کا غریب شخص وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، صدقات نافلہ ادا کیے ہوں گے، مال بھی خرچ کیے ہوں گے، ڈھیر سارا نیکیوں کا لے کے گیا ہوگا، لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، قد ضرب ھذا، قد سفک دم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق لینے والے آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ،
اب اللہ رب العزت اس وقت کرنسی صرف یہی ہے، اور تو ہے کچھ نہیں دینے کے لیے، اور انسان کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کتنے دفن کرتے ہیں میت، تو کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر؟ کیا ہوگا اس وقت اس کے پاس سوائے اعمال کے؟ قیامت کے بعد کی کرنسی انسان کے نیک اور برے اعمال ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں کام آئیں گے، اسی سے آگے لین دین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اس بندے کی نیکیاں دینے شروع کرو جو اس نے گالیاں دی تھی، جو انہوں نے حقوق العباد میں کمی۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ان جن کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، جن کو برا بھلا کہا ہوگا، جن کو مارا ہوگا، جن کے خون بہائے ہوں گے، جو جتنے بھی حق والے ہوں گے، ان کی نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اقدار باقی رہ جائیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، نیکیاں پہلے ختم ہو چکی ہوں گی، گناہ اور آ جائیں گے، تو پھر اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا کنگال شخص ہے میری امت کا۔ اس لیے خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان کو کھینچتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بڑی فتنہ میں ڈالتی ہے، بڑی فتنہ میں ڈالتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو خلاصتاً یہ عرض کروں گا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بہت بری عادت ان لوگوں کے اندر تھی، ان کی گھٹی میں ایک قسم کی موجود تھی کہ وہ ہر بات پہ گالی نکالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی بات ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو گالی نہ دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شادا، کہنے لگے پھر میں نے ساری زندگی نہ کسی جانور کو گالی دی، نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی میں نے غلام کو گالی دی، زبان سے پھر نکالی نہیں گالی۔ تو اس لیے اپنی زبان کی اس معاملے میں خوب حفاظت کریں، کلمہ گالی کا نہ نکالیں، بلکہ وہ کلمات نکالیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ تلقین فرمائی ہے کہ ان مواقع پر یہ جملے کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔